بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ عبدالعزیٰ نامی لڑکے کا ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے چچا نے لے لی تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا اور ہر طاقت والا کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کے بیچ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر کافی لوگ مسلمان ہو گئے، جن میں سے کچھ نے تو اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور کچھ نے رشتہ داروں کے خوف سے اسلام کو دل میں چھپائے رکھا۔ انہی لوگوں میں عبدالعزیٰ بھی شامل تھے، جو کہ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن ابھی تک اسے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اس امید پر کہ شاید میرے چچا بھی اسلام قبول کر لیں تو ہی اسلام کا اظہار کروں۔ لیکن بد نصیب چچا کے دل پر اسلام کا کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہی رہے۔ ادھر عبدالعزیٰ کے لیے اسلام کو چھپانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب عبدالعزیٰ کے ایمان نے جوش مارا اور انہوں نے بے خوف ہو کر چچا کے سامنے بآواز بلند کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ چچا کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اپنے بھتیجے کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن عبدالعزیٰ بھی کہاں ڈرنے والا تھا۔ اس نے چچا سے کہا، چچا جان، میں نے اسلام آج قبول نہیں کیا، میں نے تو پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اب تو صرف میں نے اظہار کیا ہے تاکہ میرے اسلام لانے پر تم بھی گواہ بن جاؤ۔ اب تو چچا کے غصے کو عبدالعزیٰ نے مزید بڑھا دیا تھا۔ اب چچا نے رشتوں کا لحاظ کیے بغیر مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور زبان پر صرف ایک ہی بات جاری تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چچا مار مار کر تھک گیا تھا لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سر پر کھڑا دیکھتا جیسے ہی عبدالعزیٰ کو ہوش آتا، پوچھتا کہ کیا تو نے اسلام کا مزہ چکھ لیا؟ تو عبدالعزیٰ بھی آگے سے کسی پہاڑ کی طرح کہتے، چچا جان، جو کرنا ہے کر لو، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے اب دیکھا کہ مار کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اب کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہوں، تو اس نے عبدالعزیٰ کو اس کی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ مال مویشی، باغ، کھجور، گھر، ہر چیز چھین لی، لیکن ان اذیتوں نے بھی عبدالعزیٰ کے ایمان کو کمزور نہیں کیا۔ تو اس نے عبدالعزیٰ کے جسم سے کپڑے اتار دیے اور جسم بالکل برہنہ کر کے کہا، جاؤ اب گھر سے نکل جاؤ اور اب تم بھی خوش رہو اور تمہارا رسول بھی خوش رہے۔ اس نے عبدالعزیٰ کے حیا کو للکارا تھا، لیکن عبدالعزیٰ چھپ کر بیٹھ گئے اور یوں ہی رات کا اندھیرا ہوا، ماں کے دروازے پر آئے اور کہا، والدہ مجھے اپنی ستر پوشی کے لیے ہی کوئی کپڑا دے دو۔ تو ماں کے دل میں تھوڑا رحم آ گیا، اس نے گھر میں سے ایک پرانا کمبل پھینک دیا جسے عبدالعزیٰ نے پھاڑ کر دو ٹکڑے کیے، ایک ٹانگوں پر لپیٹ لیا، دوسرے کو باقی بدن پر۔ اب چونکہ پیارے پیغمبر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے تو عبدالعزیٰ نے بھی مدینہ کا رخ کیا۔ زخموں سے چور عبدالعزیٰ دن رات سفر کرتے ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلتے ہوئے، ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ کو پتوں سے بھرتے ہوئے بالآخر مدینہ پہنچ گئے۔ اب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو بے قرار تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبدالعزیٰ کی تکلیفوں کا اندازہ ہو چکا تھا اور ان کی خبر مل گئی تھی۔ جب رات کے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اندھیرے میں جب عبدالعزیٰ کو دیکھا تو پوچھا، کون ہو؟ تو عبدالعزیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عبدالعزیٰ نہیں ہو بلکہ عبداللہ ذوالجبادین ہو، کیونکہ انہوں نے دو ٹاٹ اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے عبدالعزیٰ کو دو ٹاٹوں والے کا لقب دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے عبدالعزیٰ کو گلے لگا لیا۔ تب تو عبدالعزیٰ کے زخموں کو گویا راحت مل گئی اور ان کی ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ اب عبداللہ سے پیارے پیغمبر اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ ایک مرتبہ عبداللہ مسجد میں اپنی عادت کے مطابق بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے کہا، تھوڑا آہستہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس کو مت کہو، اس نے تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بہت اذیتیں برداشت کی ہیں،
اسی طرح ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے تیاری جاری تھی کہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اس جنگ میں شہادت کی دعا فرما دیں۔ لیکن ادھر جنگ میں شہادت حضرت عبداللہ کے مقدر میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے لیے کچھ اور ہی انتظام کر رکھا تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب کو پہلے ہی دے دی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھال منگوا کر اس پر لکھوا دیتے ہیں کہ یا الہی، کافر کی تلوار پر عبداللہ کا خون حرام کر دے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ نے سنی تو بہت پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو شہادت کی دعا کی درخواست کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ اب اگر تو بخار سے بھی فوت ہوگا تو تب بھی مرتبہ شہید کا ہی پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پورا ہوا۔ تبوک میں صرف ایک دن بخار ہوا اور عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ذوالجبادین کو تبوک کے مقام پر رات کے وقت دفن کرنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لیے کھڑے تھے اور صحابہ کرام قبر کھود رہے تھے۔ جب قبر تیار ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کی میت کو سہارا دے کر آگے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی میت کو تھام لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، میں اس شخص پر خوش ہوں، تو بھی اس پر خوش ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دفن کرنے کا یہ منظر اور آپ کی اس قدر محبت بری دعا سن کر میرا دل تڑپ گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، یا لیتنی کنت صاحب اللحدی، اے کاش یہ میت میری ہوتی۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ کا ایمان افروز واقعہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عبداللہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔